مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے مودی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پہ اضافہ ہوا ہے۔ 5 اگست 2019 سے اب تک بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 755 سے زیادہ کشمیری شہید، 2356 سے زائد زخمی، جبکہ کم از کم 18,905 شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی نے مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جماؤ والا علاقہ بنا دیا ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت ظالمانہ اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو دبا اور اپنی بدنام ایجنسیوں کے ذریعے انہیں دہشت زدہ کر رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ مئی میں ایک خاتون سمیت 10 کشمیریوں کو بھی شہید کیا ہے۔ اس دوران بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور چھاپوں کے دوران حریت کانفرنس کی خواتین رہنماؤں زمردہ حبیب اور یاسمین راجہ سمیت 2141 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ گزشتہ ماہ کے دوران بھارتی فوجیوں نے ایک گھر تباہ اور ایک خاتون کی بے حرمتی بھی کی۔ روزانہ کی بنیاد پر کشمیری نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل، تشدد اور گرفتاریاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بھارت اہل کشمیر کے ہر حق کو نظر انداز کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تمام تر خلاف ورزیوں کا براہ راست تعلق دہائیوں پرانے حل طلب تنازع کشمیر سے ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کے لیے پرامن جدوجہد میں مصروف عمل کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی و اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششوں کو تیز تر کیا جائے گا تاکہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خودارادیت دلوایا جائے۔ بھارت کی شوری زدہ ریاست منی پور میں امن و امان کی صورتحال ریاستی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم این برین سنگھ نے عوام سے بھارتی فوجوں سے چھینے گئے ہتھیار واپس کرنے کی اپیل کی ہے۔ بھارت میں جنسی ہراسانی کے الزامات پر ریسلرز کی طرف سے جاری احتجاج اور اپنے میڈلز گنگا میں بہانے کے اعلانات کے دوران ریسلنگ کی عالمی تنظیم یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت میں جنسی ہراسانی کے خلاف احتجاج کرنے والے ریسلرز پر طاقت کے استعمال اور ان کی گرفتاریوں کی مذمت کی ہے۔